اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ رفتہ رفتہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان اس تگ و دو میں ہیں کہ جانور تلاش کر لیں قربانی کے لیے۔ تو جانوروں کی تلاش میں، ان کی خریداری میں مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ جانوروں سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ مسئلے نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایسا جانور وہ خرید لیتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، اور اس عیب کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جانور کس طرح کا لینا چاہیے، جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ جانور بے عیب ہو، قربانی کے لیے موزوں ہو۔ تو ایسا جانور خریدنا چاہیے جس سے ہماری قربانی قبول ہو سکے۔ پتہ چلا کہ ہم نے کوئی ایسا جانور خرید کے قربانی کر دی جس کی قربانی جائز ہی نہیں تھی، جس کے اندر کوئی عیب تھا، اور اس عیب کے ساتھ اس جانور کی قربانی جائز نہیں تھی، تو قربانی سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی، واجب ذمے میں باقی رہ جائے گا۔ تو اس لیے ان مسائل کو غور سے سماعت کر لیں، سن لیں، اچھے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی کر رہا ہے تو اونٹ کی قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھینسے کی یا بھینس کی کٹرے وغیرہ کی قربانی کر رہا ہے تو کٹرا کم سے کم 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بکری یا بکرے کی قربانی کر رہا ہے تو یہ جانور 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں، اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب جو میں آپ کے سامنے بات بتانے جا رہا ہوں مینڈھے اور دمبے سے متعلق ہے۔ اگر مینڈھا یا دمبا 6 ماہ کا ہے لیکن دکھنے میں موٹا تازہ لگتا ہے، 1 سال کا معلوم ہو رہا ہے، تو 6 ماہ کے دمبے کی اور بھیڑ کی قربانی بھی جائز ہے، بشرطے کہ دکھنے میں موٹا تازہ ہو اور 1 سال کے برابر معلوم ہو رہا ہو۔ لیکن اگر دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کا ہے، 1 سال کے برابر نہیں معلوم ہو رہا، اتنا موٹا تازہ نہیں ہے، تو جب تک یہ 1 سال کا نہیں ہو جاتا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہ مسائل تھے عمر سے متعلق جانوروں کی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ جانوروں میں جو عیب پائے جاتے ہیں ان کو ترتیب وار بیان کروں گا تاکہ ہر ایک بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، پھر اسی کے مطابق جانور خریدیں اور قربانی کریں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جانور کے پاؤں میں اگر کوئی عیب ہے، کیسا کہ وہ لنگڑا ہے، ایسا لنگڑا کہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یا اس جانور کا کوئی ایک پاؤں کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں جس سے لنگڑاتا ہے وہ اگر وہ کچھ ٹیک کر زمین پر چل سکتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری بات جانوروں کے دم سے متعلق ہے کہ اگر کسی جانور کی دم یعنی پونچھ 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں، اور اگر 1/3 سے کم دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تھنوں کا کیا مسئلہ ہے کہ بڑے جو جانور ہوتے ہیں، اونٹنی ہے، گائے بھینس وغیرہ، ان جانوروں کا اگر ایک تھن خراب ہے باقی ٹھیک ہیں تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر ان بڑے جانوروں کے 2 تھن خراب ہو گئے تو ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگی۔ اگر بکری کا چھوٹا جانور جو ہے اس کا 1 تھن بھی خراب ہو گیا تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہو چاہے تھوڑا نکلتا ہو قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی جانور کے دانت اکثر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ چارہ کھانے پر بھی قادر نہیں ہے، چارہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر چارہ وغیرہ کھا سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ آنکھ اگر کسی جانور کی 1/3 یا اس سے زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر 1/3 سے کم آنکھ ڈیمیج ہے، کم خراب ہے تو کر سکتے ہیں، جائز ہیں۔ اگر جانور اندھا ہو سرے سے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر رسی وغیرہ ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کیا گیا تھا تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی جانور کے کان پیدائشی طور پر 1 یا دونوں ہی نہ ہوں، یا پھر کان کا 1/3 یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو
تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کان کا 1/3 حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات۔ اگر کسی جانور کی آدھی زبان کٹی ہوئی ہے یا آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن اگر آدھے سے کم زبان کٹی ہوئی ہے تو قربانی کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر دونوں سینگ نہ ہوں یا ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہیں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تب بھی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر جڑ سے سینگ اکھڑ چکے ہیں کہ اندر کا گودا بھی جو ہے ختم ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اگر کوئی خرید چکا ہے تو دیکھیں یہ کمیاں تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر کوئی جانور حاملہ ہے اور اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہے، پتہ چل چکا ہے، تب بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ خصی جانور کی قربانی صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل اور بہتر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اگر جانور کوئی ایسا کمزور ہے کہ اندر ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ چکا ہے، خشک ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دبلا پتلا ہے، چلنے پھرنے پر قادر ہے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ رسولی ایک بیماری ہوتی ہے جانوروں میں جو بہت سے جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر اتفاق سے کسی جانور میں رسولی پائی جائے تو اگر اس بیماری کا اثر اس کے گوشت تک نہیں پہنچا ہے اور جانور کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر اس بیماری کا اثر گوشت تک پہنچ رہا ہے، اس کی صحت متاثر ہو رہی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، کچھ ایسے عیوب تھے جانوروں کے اندر جو پائے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی عیب پایا گیا تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عیبوں سے پاک صاف ہیں جانور تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ اگر کسی نے جانور صحیح سلامت خریدا یا صحیح سلامت کسی کے پاس جانور ہے، قربانی کرتے وقت لٹا رہے تھے، اس درمیان میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا وہ چھٹ کر بھاگا، کہیں ٹکرا گیا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، درست ہے۔